دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک میرے تمام سننے والوں کو سلامت رکھے، صحت عطا کرے، ہر پریشانی کو دور کرے، مصیبت سے بچا کر رکھے، عافیت آپ کا سایہ ہو، رحمت آپ کے ساتھ ہو، اللہ ہر معاملے میں آسانی اور خیر نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ رزق کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسے کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے، اور آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو عنایت کی ہے اس وقت جب وہ معاشی تنگ دستی کا شکار تھیں اور پریشان تھی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امداد لے آئیے۔ تو جب حضرت فاطمۃ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پیش ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات انہیں ہدیہ کیے، انہیں عنایت فرمائے کہ اے بیٹی اسے پڑھ لیجئے، اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ تو بے شک یہ کلمات آپ کی تنگ دستی میں پڑھنے کے لیے ہیں، اسے پڑھیے بہت یقین، اخلاص اور محبت کے ساتھ۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن تسبیح کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، کوئی بھی صدقہ ہو سکتا ہے، آپ گوشت کا دے سکتے ہیں، پیسوں کا دے سکتے ہیں، ہر وظیفے کا کوئی نہ کوئی ہدیہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دے لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ پاک آپ پر بہت رحمت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانی کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زیادہ وظائف کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کاندھوں پر بوجھ آ جاتا ہے اور انسان وظائف مکمل نہیں کر پاتا، کوئی نہ کوئی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ صدقہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس وظیفے کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد کرے اور کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، جانی و مالی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ تو اس لیے آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی عرض بیان کرنی ہے، کن الفاظ میں؟ اے میری تنگی اور بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری اور تنگ دستی سے باخبر، یا رب یا رب یا رب، میں تجھے تیرے حق ہونے اور تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں، میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر۔ اے میرے رب جس پر میرا تکیہ ہے، یقین ہے، میں اپنے حالات کی تنگی تجھ سے بیان کرتی ہوں، مجھ پر کرم اور آسانی فرما، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، ایک بار آپ نے پوری تسبیح پڑھ لینی ہے، 100 دانوں پر مشتمل ہو، اول و آخر درود پاک ہو۔ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اے پہلوں سے پہلے، اے اگلوں سے اگلے، اے بہت زبردست قوت و طاقت کے رب، یا رحم المساکین، اے مسکین پر رحم کرنے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اس تسبیح کو بہت دل سے محبت سے پڑھیے گا، اور جب آپ پڑھے آپ سمجھے کہ آپ وہ مسکین ہیں جسے رحمت کی ضرورت ہے، آپ کو بہت سخت اللہ سے حاجت ہے، اس کی نظر کرم آپ کے دکھ دور کر دے گا، آپ کو رزق مہیا ہو جائے گا، اس کی رحمت ہو جائے گی، تو اللہ ہر طرف سے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ یقین کیجئے جتنی توجہ سے آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اتنا ہی اللہ آپ پر کرم کرے گا۔ یہ تسبیح آپ 7 دن تک یا 21 دن تک اپنا مطلب پورا ہونے تک پڑھتے رہنا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کو راستہ ضرور عنایت ہوگا جو خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔